آپ کی جماعت ماضی میں بھی اور بلکہ آج کل بھی الیکشن کمیشن کے اوپر چیف الیکشن جو کمشنر صاحب ہیں ان کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے. اب جو پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ بار نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا بیانیہ ہے اسی کو تقویت ملتی ہے ان کے اعتراضات سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیہ کے تقویت والی بات نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ بار کاؤنسل ایک ڈیفرنٹ فورم ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک اور یہ پولیٹیکل فورم ہے. الیکشنز کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے, پولیٹیکل فورم کے ساتھ ہے. بار کاؤنسل جو ہے ہمارے تمام کے تمام جتنے ممبر لیگل فرٹرنیٹی کے ہیں وہ بار کاؤنسل کو بار ایسوسیشن کے ممبرز ہیں, اور کسی بھی اعتبار کے ساتھ وہ جب ایک لائر جو ہے وہ کسی لیگل فرٹرنیٹی کا ممبر ہے تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بیلونگ کرتا ہو بے شک, لیکن بینگ ممبر آف دا لیگل فرٹرنیٹی وہ نان پولیٹیکل ہے, اور اس کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل میٹرز کے اندر انٹرفیئر کرنا نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی کسی سائڈ لینا بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آئین کے اوپر اور عدالت کے اوپر اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر کو حرف آئے گا تو وہ ریڈ لائن ہے فار دا لیگل فرٹرنیٹی, اس کے لیے ضرور کھڑے ہوں. اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے, یہ کوئی ایکسکیوز بتایا نہیں گیا. پاشا صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے لیکن کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں بتایا کہ کس بنیاد کے اوپر وہ اس موقع کے اوپر ان کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. ٹھیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اعتراض پی ٹی آئی کو رہا ہے, اور اس کا پارشل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مستقل رہا ہے. انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جس سے پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے اور ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود اب جبکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے, شیڈول اناؤنس ہو گیا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی ریزن ہو جس کی بنیاد پہ وہ معاون بنے الیکشن کی پوسٹپونمنٹ یا ڈیلے کا. اب الیکشن وقت کے اوپر ہو جانے چاہیے. ٹھیک, اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس موقع کے اوپر یہ بلا جواز ہے, یہاں پہ یہ بات یہ اب اس کے مسافر ہونے کی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. اب صرف انتخابات کروانا ہی تو جمہوریت نہیں ہے نا, انتخابات کے لیے ایک ماحول بھی ہونا چاہیے. اب پاکستان بار کونسل نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے, اس پہ ہم سب تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن ان حالات کے اندر اس طرح اگر انتخابات ہوں گے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں مبینہ طور پہ, تو پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ تو ہے نا سر؟ جی مسئلہ تو یقیناً ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی تو ایک طاقت ہے جو ریسٹرین کر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں, اور وہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے. ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے کوئی پبلک جلسہ ان کو ہونے نہیں دیتے, ان کی کارنر میٹنگ ہونے نہیں دیتے ہیں, ان کے سپورٹرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور خواتین کو بدتمیزی کرتے ہیں گھروں میں جا کر. ابھی آپ نے واقعہ جو ہے ٹی وی کے اوپر یہ بڑا وائرل ہوا پڑا ہے, یہ عثمان ڈار کی والدہ کا واقعہ آپ دیکھیے کس طریقے سے وہاں پہ نون لیگ کے وہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ان کے گھر پہ کس طرح سے کیا حرکت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب, پھر یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی موجودگی میں صاف اور شفاف الیکشن پھر ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی, میں یہ آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے تو پہلے دن سے جو ایٹیچیوڈ ہے وہ صاف شفاف الیکشن کی طرف تو انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. لیکن اب یہ جبکہ ایک ٹرمینل کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں, یہاں پر اب کسی قسم کی فرسٹریشن پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ پابندیاں لگانی چاہیے, سپریم کورٹ اوپر غور کرے, عدالت اس کو غور کر کے اس کو اوپر سپروین کرے, اس کو دیکھے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کی طرف کوئی ذرا سا بھی قدم جو ہے اس سے ہٹ کے ہوتا ہے تو اس کا نوٹس لے. لیکن یہاں پر اب الیکشن کروائیں, اب ذرا سا بھی کوئی سٹیپ ایسا ہوگا تو ایک دم سچویشن ایک دوسری طرف نکل جائے گی. میں اس بات کو اس آسپیکٹ کو زیر غور کر رہا ہوں. احمد اویس صاحب, اب انتخابات کی طرف تو ہم جا رہے ہیں, ان انتخابات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے گا؟
دیکھیے سیاسی اور معاشی استحکام اسی صورت میں آئے گا کہ جس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، اور انتظامیہ جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ مل کے انشور کریں گے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہ ہو، اور ووٹر جو ہے وہ بڑے آرام سے آسانی سے اپنا رائے کا اظہار جو ہے وہ کرے ووٹ ڈال کر، جس کے بھی حق میں اس نے ووٹ دینا ہے۔ تو ریگنگ کے چانسز جتنے منیمائز کریں گے اتنا ہی ملک میں اسٹیبلٹی بھی پیدا ہوگی، اور آپ اٹ ول بی فالوڈ بائی اکنامک اسٹیبلٹی۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ ایک بڑی پارٹی کو جس کی کروڑوں میں اس کے ووٹر موجود ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے الیکشن میں کتنے کروڑ ووٹ تھے ان کو اگر پارٹیسپیٹ کرنے سے روکیں گے اور جائز ناجائز طریقے سے ان کو ہر وہ ہتھ کنڈا جس سے وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں ہراساں کریں گے، پارٹیسپیٹ نہیں ہونے دیں گے، ان کے نامینیشن پیپر جمع ہونے نہیں دیں گے، تو پھر کسی صورت بھی وہ الیکشن کے نتیجے کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، حالات اور خراب ہوں گے،